الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد. كما باركت على اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول. اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول. تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشائے بطول. حسین کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی. سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول. سر کٹ کے چڑھ جائے تیرا نیزے کی نوک پر. لیکن تو فاسقوں کی اطاعت نہ کر قبول. انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، بزرگان دین، سامعین گرامی قدر، معزز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی یہ پروقار تقریب نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سیدنا مرشدنا و مولانا امام علی مقام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی یاد میں منعقد کی گئی ہے. ان کا ذکر خیر ہماری خیریت کی وجہ ہے. ہم ان کا ذکر کریں، ان کا ذکر خیر کریں اور ہماری خیریت نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. ہم اپنی خیریت کے لیے ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، وگرنہ وہ ہمارے ذکروں سے بہت ماورا ہیں، بالا تر ہیں، اعلیٰ تر ہیں. ہم ان کی بات نہ بھی کریں تو وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار تو ہیں ہی. وہ ہماری تعریف کے محتاج نہیں ہیں، وہ ہماری توصیف کے محتاج نہیں ہیں، وہ ہماری رطب اللسانی کے محتاج نہیں ہیں، وہ ہماری لفاظی کے محتاج نہیں ہیں، وہ ہمارے انداز خطابت کے محتاج نہیں ہیں، وہ ہماری شاعری کے محتاج نہیں ہیں. ان کو مقام
زبان نبوت اور رسالت سے جو ملنا تھا وہ مل چکا، ان کے مقام و مرتبے رب ذوالجلال کے ہاں جو طے ہیں وہ ہو چکے۔ رب ذوالجلال نے ان کا جو منصب بنایا ہے وہ ان کے لیے خاص ہے، اس پر کوئی شب خون نہیں مار سکتا، اس کو کوئی اچک نہیں سکتا، اس کو کوئی چرا نہیں سکتا، اس پہ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ وہ بالا ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ اونچا ہے، وہ سب سے بلند و برتر ہے۔ اس کی تو ہم بات کریں تو ان کی شان پہ فرق نہیں پڑتا، ہم اپنی شان کو، اپنی عظمت کو، اپنے مقام کو بڑھانے کے لیے ان کی باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے مت کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں ان کی بات کرتا ہوں تو شاید ان کا مقام بڑھتا ہے، ایسا نہیں ہے، ہمارا بڑھتا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کے نواسے ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، حسین علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نور نظر ہیں۔ یہ سیدہ مطہرہ منزہ عفیفہ اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر 5 ہجری شعبان کے مہینہ میں ابتدائی دنوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں، حضرت فاطمہ ان کی اماں جان ہیں۔ حضرت علی کی اپنی طبیعت بڑی کمال کی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان سے دین کا کام لیا۔ یہ علی وہ ہیں جو دشمنان صحابہ کے خرمن پر بجلیاں بن کر کے برسا کرتے تھے۔ علی المرتضیٰ وہ ہیں جنہوں نے خیبر کے در کو اکھاڑا ہوا ہے۔ علی المرتضیٰ وہ ہیں جنہوں نے مرہب کی گردن کو ایک ہی وار میں اتارا ہوا ہے۔ علی المرتضیٰ وہ جو دشمن کے لیے بجلی بن کر کے لپکتے ہیں اور خاک و خون میں دشمنان اسلام کو، دشمنان دین کو لت پت کر دیتے ہیں۔ علی المرتضیٰ وہ جب اسلام لائے تو ان کی عمر 8-9 سال تھی۔ جب حضور کے دست اقدس پہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا تو بڑا عجیب جملہ کہا تھا۔ اللہ نے جب فرمایا اپنے محبوب سے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، اپنے رشتہ داروں کو جمع کیجئے، ان کو مجھ سے ڈرائیے، ان کو بتائیے کہ اللہ کے دین کو ماننے میں کیا عظمتیں ہیں، اگر اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے تو کیا کیا مصیبتیں مرنے کے بعد ان کے سامنے ہوں گی۔ حضور نے جب بلایا، اپنی قوم کے لوگوں کو، اپنے اقربا کو سمجھایا تو کوئی اس وقت حضور کے دست اقدس پر ہاتھ رکھنے کے لیے تو تیار نہیں تھا۔ اس وقت علی المرتضیٰ وہ 7-8-9 سال کا بچہ، وہ حضور کے ہاتھ پہ اپنے باپ ابو طالب کی طرف دیکھ کر ان کی اجازت ملنے پر جب حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ اس کا اقرار کرتا ہے تو ساتھ یہ جملہ بھی کہتا ہے کہ آقا کمزوری کی وجہ سے میری ٹانگیں کانپتی ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ رب ذوالجلال نے اس کمزور ٹانگ والے کو اتنا مضبوط کیا کہ کوئی دنیا کا کفر پھر علی کے مقابلے میں ٹک نہیں سکا۔ پھر علی کا نام کفر کے لیے ایک وہ نشان بنا کہ جہاں پر علی ہوتا کفر کی کوشش ہوتی کہ میں کنی کترا کے نکل جاؤں، میں علی سے ٹکراؤں نہ، میرا علی سے مقابلہ نہ ہو، لیکن علی المرتضیٰ دائیں بائیں آگے پیچھے سے آتے اور اس کفر کی گردن کو اتارتے، کفر کو خاک و خون میں لت پت کیا کرتے تھے۔ علی المرتضیٰ کی طبیعت ایسی تھی کہ جو جنگجوانہ طبیعت تھی، ان کی طبیعت جنگ کی طرف مائل تھی۔ جب علی المرتضیٰ کے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا، حضرت علی نے اس کا نام حرب رکھا۔ حرب کا معنی ہوتا ہے جنگ کرنے والا۔ حضور گھر تشریف لائے تو پوچھا کیا بیٹا ہوا ہے، نام رکھا، پوچھا نام کیا رکھنا ہے۔
علی المرتضیٰ نے عرض کیا کہ حرب رکھنا ہے، حضور نے فرمایا نہیں، ہمارا بیٹا یہ حرب نہیں ہے، اس کا نام حسن ہوگا۔ نام حسن رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد پھر حضرت حسین پیدا ہوئے، حضرت علی نے پھر ان کا نام حرب رکھا۔ حضور پھر تشریف لائے، پھر پوچھا نام کیا رکھا؟ بتایا حرب رکھا۔ حضور نے فرمایا یہ حرب نہیں، اس کا نام حسین ہوگا۔ حضور اپنی مرضی کے مطابق دونوں بچوں کا نام رکھتے ہیں۔ حضرت علی کی طبیعت جنگجوانہ تھی، انہوں نے نام حرب رکھا، حضور کو مناسب نہیں لگا، حضور نے بدل کر حسن و حسین رکھ دیا۔ اور حسین وہ ہیں جن کو حضور علیہ السلام اپنے گھر جب ان کے گھر تشریف لائے، حضرت حسین کو جب وہ گٹی جو دی جاتی ہے وہ کھجور کو چبا کر کے حضرت حسین کے منہ میں دیا، یعنی کہ حضور کا لعاب جب سب سے پہلے حسین کے جسم کے اندر کوئی چیز گئی ہے تو وہ حضور کی چبائی ہوئی کھجور ہے، اور حضور کی چبائی ہوئی کھجور کے ساتھ جو لعاب لگا ہوا ہے، جو حضور کا تھوک مبارک ہے، وہ حسین کے جسم کے اندر جاتا ہے۔ حسین کی پہلی غذا ہی حضور کا لعاب بنتا ہے، حضور کی چبائی ہوئی کھجور بنتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حسین کی تربیت کا آغاز کر دیا ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، میں ایک اہم نقطے پر آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ آپ ایک اصولی بات ذہن میں رکھیے، جب حضور علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت حسین کی عمر 5 یا 6 برس کی تھی جب حضور اس دنیا سے رخصت ہوئے، یعنی کہ حضرت حسین نے حضور کا جو ساتھ پایا ہے وہ 5 یا 6 سال کا ہے۔ اور آپ اس بات کو بھی حقائق کی روشنی میں اپنے سامنے رکھیے گا۔ آج میں نے روایتی انداز میں حضرت حسین کی شہادت کو آپ کے سامنے نہیں رکھنا، میں نے کچھ اور انداز میں بھی آپ سے باتیں کرنی ہیں۔ آپ روایتی باتیں تو سنتے ہی ہیں کہ حسین کو بلایا گیا، ستایا گیا، راستے میں یہ ہوا وہ ہو گیا، شہید کر دیا گیا، خانوادہ کٹ گیا، بڑے عجیب و غریب واقعات آپ کے سامنے رکھ کر بات ختم کر دی جاتی ہے۔ لیکن حسین کی عمر کیا 5-6 سال اور 10 دن کی تھی کہ ہمیں یہ 5-6 سال جو حضور کے زمانے میں گزارے وہ تو بتائے جاتے ہیں، اور آخری وہ 10 دن جو محرم کے ہیں جس میں سفر کیا کربلا کا، جب کربلا کے راستے میں نکلے وہ تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ حسین مکہ سے چل کر کربلا کی وادی میں پہنچے، وہاں پہ 10 محرم کو شام کے وقت جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ اور آج مسلمان کے ذہن میں صرف یہ بات ہوتی ہے کہ حسین کی عمر شاید 5 سال 10 دن تھی، اس کے علاوہ جو حسین نے درمیان میں 50 سال سے زیادہ کا عرصہ گزارا وہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ حسین نے وہ 50 سے 55 سال جو درمیان کے ہیں وہ کہاں بسر کیے، وہ کیا زندگی تھی، وہ حسین کا لڑکپن، وہ حسین کی جوانی، وہ حسین کے انداز، وہ حسین کے تعلقات، وہ حسین کی محبتیں، وہ حسین کے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، وہ حسین کا مکہ میں رہنا، مدینہ میں رہنا، وہ حسین کا سارے صحابہ کے ساتھ تعلقات، وہ حسین کی ساری زندگی ہماری آنکھوں سے اوجھل کر دی جاتی ہے۔ اور یہ باقاعدہ ایک سازش کے تحت کیا گیا کہ حسین کی درمیان کی 50-55 سال کی زندگی کو ہماری آنکھوں سے اوجھل کر کے ایک مخصوص مائنڈ سیٹ ہمارے دماغوں میں بٹھا دیا گیا، اور ہمیں حسین کے پہلے 5 سالوں کا پتہ ہوتا ہے یا آخری 10 دن کا پتہ ہوتا ہے۔ تھوڑی سی بات اس پہ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ انشاءاللہ کرتے ہیں۔ ہمارا حسین جو پیغمبر کے زیر سایہ آتا ہے، پیغمبر نے ان 5 سالوں میں بھی حسن و حسین کو وہ مقام آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ جو دنیا میں کسی کو ملتے نہیں ہیں، جو پیغمبر کے دوسرے عزیز و اقارب کو نہیں ملے، جو حضرت حسن و حسین کو ملے۔ حسن و حسین انہی ایام میں حضور سے یہ اعزاز حاصل کرتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں الحسن والحسین ریحان الدنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت کے پھول ہیں دونوں۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حسن و حسین فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ پیغمبر علیہ السلام کے
جسم اقدس پر حسین چڑھے نماز کی حالت میں، پیغمبر سجدہ لمبا کرے، یہ حسین کی عظمت ہے اور حسین کا عظیم ہونا یہ واقعی حقیقی بات ہے۔ اور حسین عظیم کیوں نہ ہوتے کہ پیغمبر کے نواسے ہیں، امام الانبیاء کے نواسے ہیں۔ وہ پیغمبر، وہ ہمارا پیغمبر جو سب سے اعلیٰ پیغمبر ہے، جو اس کے ساتھ جڑا وہ بھی اعلیٰ ہوا۔ پیغمبر جس ماں کا بچہ بنا وہ ماں بھی اعلیٰ، جس باپ کے گھر میں آیا وہ باپ بھی اعلیٰ۔ پیغمبر جس شہر میں آیا وہ شہر بھی اعلیٰ۔ پیغمبر جس محلے میں آیا وہ محلہ بھی اعلیٰ۔ پیغمبر جس کعبے میں گیا وہ کعبہ بھی اعلیٰ۔ پیغمبر جس مسجد میں جائے وہ مسجد بھی اعلیٰ۔ پیغمبر پہ جو قرآن اترے وہ قرآن بھی اعلیٰ۔ پیغمبر پہ جو آیات اترے وہ آیات بھی اعلیٰ۔ پیغمبر جس میدان میں جائے وہ میدان بھی اعلیٰ۔ پیغمبر کے ساتھ جو جڑتا جائے وہ اعلیٰ بن جائے۔ ابو بکر عام تھا، پیغمبر کے ساتھ ملا، صدیق اکبر بن کر کے اعلیٰ ہوا ہے۔ عمر ابن خطاب عام تھا، پیغمبر کے ساتھ جڑ کر فاروق اعظم بن کر کے اعلیٰ ہوا ہے۔ عثمان ابن عفان عام تھا، پیغمبر کے ساتھ جڑ کر عثمان ذو النورین بن کر کے اعلیٰ ہوا ہے۔ علی المرتضیٰ کمزوری کی وجہ سے جس کی ٹانگیں کانپتی تھی، پیغمبر کے ساتھ جڑ کر اللہ کا شیر بن کر کے اعلیٰ ہوا ہے۔ معاویہ عام تھا، پیغمبر کے ساتھ جڑ کر کاتب وحی بن کر پیغمبر کا خادم بن کر اعلیٰ ہوا ہے۔ ابو ہریرہ عام تھا، پیغمبر کے ساتھ جڑ کر حافظ الحدیث بن کر اعلیٰ ہوا ہے۔ آپ خالد ابن ولید عام تھا، پیغمبر کے ساتھ جڑا ہے، خالد سیف اللہ بن کر اللہ کی تلوار بن کر اعلیٰ ہوا ہے۔ پیغمبر کے ساتھ جو بھی جڑا وہ اعلیٰ ہوا، تو پھر جو پیغمبر کا نواسا ہوگا وہ اعلیٰ کیوں نہیں ہوگا؟ پھر پیغمبر کے ساتھ نسبت کی وجہ سے حسین اعلیٰ ہوا، حسین رفت والا ہوا، حسین رتبے والا ہوا، حسین مقام والا ہوا۔ حسین کو رتبے ملے، عظمتیں ملی، رفتیں ملی، جنت کی سرداریاں ملی تو پیغمبر علیہ السلام کی وجہ سے ملی ہے۔ حسین کا مقام پیغمبر کی نسبت کی وجہ سے اتنا اعلیٰ اور اونچا ہے کہ دنیا میں کوئی حسین کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے حسین ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان کا ساتھ تو اتنا ہی بنتا ہے، حضور علیہ السلام صحابہ سے خطاب کر رہے ہیں، صحابہ کا مجمع بیٹھا ہے، بڑے بڑے صحابہ جس میں ابو بکر بھی ہیں، جس کو خدا سلام بھیجتے ہیں کہ جاؤ جبرائیل ابو بکر کو میری طرف سے سلام پیش کرو، وہ سلام پیش کرتے ہیں۔ صحابہ میں عمر بن خطاب بھی ہیں جن کی رائے پہ قرآن اترتا ہے، جو عمر سوچتا ہے رب اس کی رائے پہ قرآن اتارتا ہے۔ صحابہ میں عثمان ابن عفان بھی ہے جس کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ صحابہ میں علی المرتضیٰ بھی ہیں جو پیغمبر کے چچا زاد بھی ہیں اور اسد اللہ بھی ہیں۔ صحابہ بڑے بڑے بیٹھے ہوتے، لیکن جب چھوٹا سا بچہ حسین اپنے قدموں پہ چلتے چلتے اپنے بچپنے کی وجہ سے اپنے گھٹنوں کے بل گرتا، پیغمبر اپنے منبر سے اٹھتے، زمین پر اتر کر اپنا خطبہ روک کر حسین کو اٹھایا کرتے، اپنے کندھے پہ بٹھایا کرتے، اپنے ساتھ منبر پہ بٹھا کر یہ سمجھایا کرتے تھے کہ لوگوں، بچوں کی محبت دل میں ہونا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی پیغمبری خاصہ ہے، بچوں سے محبت کیا کرو۔ حضور ساتھ بٹھایا کرتے اور حضور اپنے حسین کو اپنی زبان چسوایا کرتے تھے کہ حسین پیغمبر کی زبان چوستے۔ اس سے بڑی خوراک حسین کے لیے کیا ہو سکتی تھی؟ اور حضور علیہ السلام جب کبھی اپنی بیٹی کے گھر سے گزرتے، کبھی کبھی حضرت حسین کے رونے کی آواز آتی، گھر میں چلے جاتے، اپنی بیٹی سے کہتے سنو حسین کو رونے مت دیا کرو، اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا مقام تو اعلیٰ سے اعلیٰ، میں نے کہا ان کی عظمت میں ہم کیا بات کر سکتے ہیں، ان کا مقام بہت بالا ہے، ہمیں سمجھنا کیا ہے۔ حضرت حسین کی قربانی بڑی عظیم تر ہے، انہوں نے جو قربانی کربلا کے مقام پہ دی ہوئی ہے وہ بہت بڑی قربانی ہے۔ ان کا تو خیر سارا خاندانی قربانیوں سے عبارت ہے، انہوں نے اپنی بچپن سے لے کر آخر تک قربانیاں ہی دیکھی تھی، انہوں نے قربانیاں اپنے سامنے دیکھی،
جیسے مولانا بتا رہے تھے کہ حضرت عثمان کی شہادت پہ حضرت علی نے گھر کے دروازے پہ جن کو پہرے کے لیے کھڑا کیا تھا وہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما تھے. اور حضرت عثمان کتنے دن پیاسے رہے پتہ ہے آپ کو؟ کتنے دن؟ کیوں جی سارے نہیں بولتے، پتہ نہیں ہوتا ہمیں، اور یہ حقیقت ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ پیغمبر کا دوہرا داماد ہے عثمان ابن عفان، جو پچھلے مہینے ذی الحج کی 18 تاریخ کو اپنے گھر میں مظلومیت کے عالم میں شہید ہوا ہے. اور 40 دن عثمان کو پانی نہیں دیا گیا، 40 دن. اور یہ سارے سبق حسین دروازے پہ کھڑے ہو کے شہادت کے سبق لے رہا ہے، یہ انداز سیکھ رہا ہے. 40 دن پانی بند رہا. کس کنویں کا؟ وہ کنواں جو عثمان نے اپنے پیسوں سے خرید کر مسلمانوں کو وقف کیا تھا. کہاں شہید ہو رہے؟ اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر جو عثمان کا ذاتی گھر ہے، اپنے گھر کے اندر روزے کی حالت میں قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہو رہا ہے. اور یہ سارا کچھ حسین نے دیکھا. خیر باغی تو پیچھے سے آئے، پیچھے سے آ کر کے حملہ کیا، اور دشمن ہمیشہ پیچھے سے حملہ کرتا ہے. پیچھے سے آ کے حملہ کیا، بزدل دشمنوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا. یہ دونوں بھائی دروازے پہ کھڑے تھے، حالات سارے سامنے آ گئے. یہ ساری باتیں حضرت حسین کے سامنے ہو رہی ہیں اور شہادت کے اسباق سیکھ رہے ہیں. اور یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں واضح کہتا ہوں کہ تاریخ اسلام کی سب سے مظلوم شہادت ہے. اور اس کے بعد حضرت حسین کی کہہ لیں آپ. حضرت حسین پہ 10 دن پانی بند رہا، حضرت عثمان پہ 40 دن پانی بند رہا. اور یہ سارے اسباق حضرت حسین سیکھ رہے ہیں اپنے عزیز حضرت عثمان سے. میرے محترم بھائیوں، آخر پہ آؤں گا، اس پہ ہم نے صرف سبق حاصل کرنا ہے. ہم وہ قوم نہیں ہیں، ہم نے اپنے بڑوں کی قربانیوں سے کچھ لینا ہوتا ہے، ہم نے کچھ سیکھنا ہوتا ہے، ہم نے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا سنوارنا ہوتا ہے، ہم نے بگاڑنا نہیں ہوتا. ہم نے اگر شہادتوں پہ رک جانا ہے، ہماری تاریخ کا کوئی دن کسی شہادت سے خالی نہیں ہے. یکم محرم سے لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت سے لے کر 18 ذی الحج تک، سال کے آخری دنوں تک شہادتیں ہی شہادتیں ہیں. کوئی دن بھی شہادت سے خالی نہیں ہے. ہم مسلمانوں کا یہ وتیرہ نہیں کہ ہم شہادتیں لے کر اپنے سارے کام روک دیں گے. ہم نے شہادتوں سے سبق سیکھنا ہے. ہم نے دیکھنا یہ ہے کس بنیاد پہ گردن کٹی ہے، کس بنیاد پہ خون بہا ہے، کس بنیاد پہ اس دنیا سے رخصتی ہو رہی ہے، کس بنیاد پہ اسلام کی عظمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا گیا ہے. حسین نے بھی کچھ بنیادوں پہ اپنے آپ کو پیش کیا تھا. ہم نے اس بنیاد کو لینا ہے. درمیان میں تھوڑی سی زندگی کی جھلک دیکھیں کہ حضرت حسین حضور جب اس دنیا سے پردہ کرتے ہیں تو درمیان کی زندگی کیسی ہے. ایک بات کر کے بات چلاتے ہیں. حضرت حسین شہید تو ہوئے ہیں نا جی، 10 محرم کو کربلا کے ریگزاروں پہ وہ کٹے تو ہیں نا. خون رگے رسول سے کربلا کی سرزمین سے رابط تو ہوئی ہے نا. حسین کا عظیم سر نیزے کی نوک پہ چلا تو ہے نا. نیزے کی انی میں ان کا سر پرویا تو گیا ہے. ان کا خانوادہ کٹا تو ہے. ان کے خاندان کے بچے شہید تو ہوئے ہیں. ان کے خاندان کو ذکر تو پہنچائی گئی ہے. وہ پورا خانوادہ کربلا کے ریگزاروں میں کٹا تو ہے. کیا وجہ ہے کہ آج تک حضرت حسین کے حوالے سے یہ بات کلیئر ہی نہیں ہو پاتی. کوئی کہتا ہے شمر نے قتل کر دیا، کوئی کہتا ہے جی سعد بن ربیع نے قتل کر دیا، عبید اللہ ابن زیاد نے شہید کر دیا، کوئی یزید پہ الزام دھرتا ہے. تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، مختلف انداز ملتے ہیں. کوئی کسی پہ الزام دھرتا ہے، کوئی کسی پہ الزام دھرتا ہے. تاریخ اسلام کا ایک خون چکا واقعہ جو حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی صورت میں
وقوع پذیر ہوتا ہے اور اس کی شہادت کے بعد اس کے قاتلوں کا علم نہ ہو سکے، اس کو دبانے کی کوشش کی جائے، کوئی واضح پتہ نہ چلے۔ میرے بھائیوں، حسین ابن علی شہید ہوا جس نے پیغمبر کی زبان چوسی ہے، حسین ابن علی شہید ہوا جو علی کا نور نظر ہے، حسین ابن علی شہید ہوا جو اس بات کو وہ حق سمجھتا ہے ڈٹ جاتا ہے، وہ حسین شہید ہوا جس کو وہ حق نہیں سمجھتا اس سے ٹکرا جاتا ہے، وہ حسین شہید ہوا جو پیغمبر کے صحابہ کا بڑا محبوب تھا، علی کا بڑا محبوب، ابو بکر کا محبوب، عثمان کا محبوب، سارے صحابہ اس پر قربان ہونے والے، ایسا شہید ہوا ہے، کوئی بکری نہیں مری، کوئی جانور نہیں مرا کہ جس کا پتہ نہ چل سکے، پیغمبر کا نواسہ کٹا ہے، پتہ ہونا چاہیے کہ شہید کیسے ہوا ہے، کرنے والا کون ہے، حقائق تو سامنے آنے چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس سے پہلے ہم تھوڑا سا درمیان میں دیکھیں کہ حسین اگر درمیان کی زندگی، حسین کی یہ 50 55 52 سال کی زندگی اگر میرے آپ کے نوٹس میں ہو تو حسین کے قاتل نکھر کر کے سامنے آ جاتے، آپ کو پریشانی کوئی نہ ہو، حسین کے قاتل آپ مکھن سے بال کی طرح نکال کر کے رکھتے ہیں کہ یہ ہیں حسین کے قاتل۔ حضور علیہ السلام کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیغمبر کے جانشین بنے۔ مختصر بات کروں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا میں آپ کا۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے، تعلق، محبت درمیان میں کیا ہو رہا ہے؟ تو ایک عام سلسلہ ہے، جب بچہ پیدا ہوتا کوئی دائی تو ہوتی ہے۔ حضرت حسین کی دائی کون تھی؟ یہ ہمارے علم میں ہونا چاہیے۔ حضرت حسین کی دائی حضرت ابو بکر کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس تھی۔ انہوں نے دائی کے فرائض سر انجام دیے، یہ محبت تھی یا کچھ اور تھا؟ وہ کوئی باقاعدہ دائی تو نہیں تھی، یہ ایک محبت کا سلسلہ تھا۔ حضرت حسین کی دائی کے طور پہ حضرت اسماء بنت عمیس جو حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی ہیں وہ آتی ہیں، اور اس کے بعد جب یہ بڑے ہوتے ہیں حضرت ابو بکر کے ساتھ ان کا تعلق دیکھیے۔ یہ اسماء بنت عمیس جو حضرت حسین کی دائی بنی، اس وقت حضرت ابو بکر کی بیوی تھی۔ حضرت ابو بکر جب فوت ہوئے، اس اسماء بنت عمیس جو حضرت حسین کی دائی بھی تھی، ان کا نکاح حضرت علی نے خود اپنے ساتھ کر لیا۔ یہ تعلق بنا کہ نہیں بنا؟ حضرت علی اور حضرت ابو بکر کا یہ تعلق اور یہ محبت ہے۔ اور حضرت ابو بکر کی محبت حضرت حسین سے اتنی زیادہ تھی کہ جب یہ کبھی سامنے آتے ان کو اٹھاتے اپنی گود میں لیتے، کیونکہ حضور کے بعد یہ جانشین حضور کے یہی تھے، حضور کے ذمہ دار، حضور کے بعد جو بنے امت مسلمہ کے خلیفہ اول بنے، خلیفہ بلا مقابلہ بنے، خلیفہ بلا فصل بنے، پیغمبر کے جانشین بنے، پیغمبر کے سیٹ پہ خلافت کے طور پہ جو آئے وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ جب حضرت حسین ان کے پاس آتے، جب اپنے نانا کا دربار سمجھ کر کے آتے تو کبھی اجنبیت محسوس نہیں کرتے تھے، کبھی پریشانی محسوس نہیں کرتے تھے۔ صدیق اکبر ان کو اٹھاتے اور کبھی کبھی علی سے پوچھتے، علی یہ کس پہ گیا ہے؟ وہ کہتے کہ یہ مجھ پہ گیا ہے۔ میں نہیں، اس کا اوپر والا حصہ تیری طرح نہیں ہے، اس کا اوپر والا حصہ حضور علیہ السلام کی طرح اور نیچے والا حصہ تیری طرح لگتا ہے، یہ تو حضور سے بہت مشابہ ہے۔ یہ باتیں کرتے کرتے حسین کو بہلاتے، دل سینے سے لگاتے، پیار کرتے۔ یہ حسین کے ساتھ ابو بکر کی محبت تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہے، کوئی تاریخ اس کو رد نہیں کرتی۔ حسین کی کمال محبت ابو بکر کے ساتھ، ابو بکر کی کمال محبت حسین کے ساتھ یہ تاریخ کی کتابوں میں ثبت ہو چکی ہے، کبھی ان کے درمیان کوئی اختلاف نظر نہیں آتا۔ اور اس کے بعد آگے چلیے نا، حضرت ابو بکر کا ایک بیٹا جس کا نام محمد بن ابی بکر ہے۔ کیا نام ہے؟ محمد بن ابی بکر۔ محبتیں دیکھیے، محبتیں، تعلق۔ یہ دشمن ہمیں پروپیگنڈے کا شکار کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہم نے نہیں ہونا، ہم نے ہونا نہیں ہونا۔ محمد بن ابی بکر حضرت ابو بکر کا بیٹا ہے۔ ایران کا میدان فتح ہوا، عمر فاروق کا زمانہ ہے، ایران کے بادشاہ کی دو بیٹیاں مال غنیمت میں آتی ہیں، حضرت عمر کے سامنے آئیں،
ساری عورتیں تقسیم ہو گئی صحابہ میں، یہ 2 شہزادیاں بچی ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ 2 شہزادیاں ہیں، 2 شہزادوں کو دوں گا۔ ایک لڑکی کا نکاح جو شہزادی تھی اس کا محمد بن ابی بکر سے نکاح کر دیا، اور دوسری شہزادی جس کو شہربانو کہتے ہیں اس کا نکاح حضرت حسین سے کر دیا۔ یہ حضرت ابو بکر کے خاندان کے ساتھ تعلق جڑا کہ نہیں جڑا؟ یہ محبتیں ہیں، ذہن میں رکھیے۔ یہ درمیان والے سال بتا رہا ہوں آپ کو، جو کربلا سے پہلے والے سال ہے، حضرت عمر کا زمانہ ہے۔ حضرت عمر نے ان کے زمانے میں اسلامی فتوحات کا دروازہ مزید کھلا، اسلامی سلطنت کی سرحدیں وسیع ہوئی، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے حضرت عمر۔ مملکت پھیلی ہوئی ہے، بے تحاشا مال غنیمت دولت آ رہی ہے، مسلمان ان کے حالات بدلتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی کسب پرسی کے حالات ختم ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کیا کیا؟ حضرت حسن و حسین کا وظیفہ مقرر کیا، ان کا وظیفہ مقرر کیا 4 ہزار درہم، 4 ہزار، اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کا وظیفہ 2000 درہم مقرر کیا۔ عبداللہ ابن عمر نے اپنے باپ کے سامنے بات رکھی کہ ابا جان یہ کیا معاملہ ہے؟ میں تو جنگوں میں شریک بھی ہوتا ہوں، یہ دونوں بھائی جنگ میں شریک بھی نہیں ہوتے، ابھی مجھے آپ زیادہ معاوضہ بنتا ہے، میرا وظیفہ زیادہ بنتا ہے، آپ مجھے 2 دے رہے ہیں، ان کو 4 دے رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا تو نہیں جانتا کہ تیرا باپ اور اس کا باپ ایک جیسا نہیں، اس کا نانا تیرا نانا ایک جیسا نہیں، اس کی ماں تیری ماں، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، تو پہلے وہ جگہ تو دیکھ لے پھر بات کرتا تو میرے ساتھ۔ یہ محبت ہے کہ کیا ہے جی؟ سارے نہیں بولتے یار، یہ پیچھے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے، سارے نہیں بولتے، کیا مسئلہ ہے؟ محبت ہے کہ نہیں جی؟ حضرت عمر بیٹھے ہوئے، حضرت عبداللہ ابن عمر باہر گئے، حضرت حسن و حسین کھڑے ہیں۔ حضرت حسین نے کہا کہ تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے، یہ بات کہی۔ عبداللہ ابن عمر کو غصہ آیا، اپنے والد کے پاس جاتے ہیں، ابا جی حسین نے یہ بات کہی۔ حسین کہتا تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا کہا؟ اس نے کہا جی یہ بات کہی کہ تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا جاؤ بھاگ کے جاؤ اس سے لکھوا کے لاؤ کہ مجھے یہ بات کہی ہے۔ وہ گئے، حضرت حسین نے لکھ کے بھی دے دیا کہ تم ہمارے غلام کے بیٹے ہو۔ حضرت عمر نے کہا بیٹا جب میں مر جاؤں میرے کفن میں اس بات چیز کو رکھ دینا، یہ تحریر رکھ دینا کہ پیغمبر کے نواسے نے مجھے اپنے غلام کا بیٹا، مجھے اپنا غلام تسلیم کیا ہے، میرے لیے اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ محبت ہے کہ نہیں جی؟ یہ درمیان والے سال بتا رہا ہوں۔ حضرت عمر کے وظائف کا دینا، اپنے بیٹے سے بڑھ کے دینا، ان کو فوقیت دینا۔ حضرت حسین کے لیے ایک زمانے میں چادریں آئیں ملک یمن سے، بہت ساری چادریں آتی ہیں تقسیم کی، مختلف برانڈ کی چادریں تھیں، کچھ اچھے برانڈ تقسیم ہو گئے، جو چادر بچی حضرت حسین کے لیے، حضرت عمر نے کہا نہیں یہ حسین کے معیار کی نہیں ہے، یہ برانڈ کمزور ہے، یہ برانڈ معتبر نہیں ہے۔ حضرت عمر نے بطور خاص ایک بندہ بھیجا جو یمن کی سرزمین پہ جاتا ہے، ایک معتبر برانڈ کی چادر لا کر حضرت عمر کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ حضرت عمر حسین کو بلا کر ان کے کندھے پہ وہ چادر رکھ کر ان کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ تیرے قابل ہے، یہ قیمتی چادر تجھے چاہیے تھی، ہلکی چادر میں تیرے کندھے پہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ درمیان والے سال چل رہے ہیں۔ لوگ ہمیں پتہ نہیں کیا کیا بتاتے ہیں کہ ان کے پتہ نہیں کیا کیا معاملات خراب چل رہے تھے، کچھ نہیں چل رہا تھا، صرف محبتیں چل رہی تھی، پیار چل رہا تھا، پیار چل رہا تھا۔ اور حضرت حسین ان کی بات کیا کرتے ہیں عمر کے ساتھ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیغمبر کی حدیث آتی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر رشتہ منقطع ہو جائے گا، ہر تعلق ختم ہو جائے گا، میں جو تعلق جس کا میرے ساتھ ہوگا وہ تعلق کبھی ختم نہیں ہوگا۔ حضرت عمر پھر اپنے ایک تعلق تو ان کا تھا کہ ان کی بیٹی حضرت عمر کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میری اور آپ کی اماں ہیں، حضور کی زوجہ مطہرہ ہیں، یہ تعلق تو تھا، لیکن جب یہ دوبارہ حدیث سامنے آئی حضرت عمر حضرت علی کے پاس جاتے ہیں، فرماتے کہ
میں تجھے پیش کرتا ہوں اپنے آپ کو کہ اپنی بیٹی کا نکاح ام کلثوم کا میرے ساتھ کر دو۔ بات طے ہو گئی، ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر کے ساتھ ہو گیا، ان سے 2 بچے ہوئے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا۔ حضرت حسین کا ام کلثوم سے پیدا ہوا، حضرت علی اس رشتے کی بنا پر حضرت حسن و حسین کے کیا بنے جی؟ کیا بنے؟ بنوئی بن گئے نا جی۔ حضرت عمر اس رشتے کی بنا پر حضرت حسن و حسین کے بہنوئی بنے، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے داماد بنے، اور ان کے وہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ ان کے ساس اور سسر بن گئے، یہ ان کے داماد بنے، اور جو ان کو بچے ہوئے وہ ان کے نواسے ہوئے، اور یہ ان کے نانا نانی ہو گئے، حضرت حسن و حسین ان کے ماموں ہوئے، اور یہ جو بچے ہوئے ان کے یہ بانجا اور بانجی بنے۔ یہ رشتہ محبت کی بنیاد پہ ہوتا ہے یا کسی اور بنیاد پہ ہوتا ہے؟ محبت ہی تو تھی۔ یہ محبتیں ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، یہ درمیان ہے، یہ حضرت حسین کا درمیان چل رہا ہے۔ حضرت عثمان کا زمانہ آتا ہے، واقعات تو بہت ہیں، میں شارٹ کرتا جا رہا ہوں۔ حضرت عثمان کے زمانے میں فتوحات کا دروازہ مزید کھلا ہے، 44 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت کا علم لہرایا جا رہا ہے۔ حضرت حسن و حسین کے وظائف اس سے بھی زیادہ کہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کے لیے پوری ان کو فوقیت ہر ایک پہ دی جا رہی ہے۔ کیوں اور کیوں نہ دی جاتی؟ کہ پیغمبر نے بتایا ہوا ہے کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ صحابہ اس حدیث کو سمجھتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، اور اس پر مان کر ان کا اکرام اور اعزاز بھی کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان ان کے ساتھ محبت دیکھیے، تعلق دیکھیے۔ حضرت حسین کی ایک بہن، اس کا نکاح حضرت عثمان کے پوتے کے ساتھ ہوا، ایک بہن کا نکاح حضرت عثمان کے بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے، ایک بہن حضرت سکینہ، ان کا نکاح حضرت عثمان کے پوتے کے ساتھ ہوا، اور ایک بہن فاطمہ کا نکاح حضرت حسین کے پوتے کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ ہوا۔ یہ سارے تعلق، یہ ساری رشتہ داریاں یہ محبت کی بنا پر تھی، کوئی ایسے نہیں تھا کہ ویسے ہی کسی نے ان کے سر پہ منڈ دی تھی۔ اور تاریخ بتا رہی ہے، تاریخ بتاتی ہے، اور یہ رشتہ داریاں محفوظ چلی آ رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ویسے ہی ہم آپ کو سنائے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ ساری چیزیں محبت کی بنیاد پر تھی۔ حضرت علی کا اگر آگے پھر وہ تعلق تھا، ان کی حکومت اور خلافت تھی، اس کو تو چھوڑیں۔ اس کے بعد حضرت معاویہ کا دور حکومت ہے۔ حضرت معاویہ کا دور حکومت میں بھی آپ اندازہ لگائیں، حضرت علی کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ کے لیے خلیفہ ہوئے۔ انہوں نے حالات کو دیکھا، حالات عجیب تھے نا ان زمانے میں۔ حضرت حسن نے محسوس کیا کہ یہ کوفہ کے لوگ ہیں، یہ کوئی وفادار لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے بھائی سے، اپنے ساتھیوں سے، خاندان سے مشورہ کر کے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، صلح کر لی۔ اس صلح کے وقت حضرت معاویہ نے دونوں بھائیوں کو 10 لاکھ درہم عطا فرمائے، انہوں نے وصول کیے۔ اس کے بعد ہر سال تقریباً 2 لاکھ، کبھی 5 لاکھ درہم ان کی خدمت میں ہدیے کے طور پہ پیش ہوتے رہے۔ حضرت حسن و حسین کی خدمت میں بھی لاکھوں دراہم ہدیہ جاتا رہا، حضرت عقیل کی خدمت میں بھی جاتا رہا، حضرت عباس کی خدمت میں بھی جاتا رہا۔ یہ سارے وصول اگر ہدیہ کرتے رہے تو یہ محبت کی بنیاد پر تھے، کوئی ان کو خوف نہیں تھا، ان سے کوئی خوف نہیں تھا، محبت تھی، ایک تعلق تھا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ درمیان والے سال تھے جس کے درمیان ان کے درمیان محبت کی کونپلیں کھلتی رہیں، وہ تناور درخت بنتے رہے۔ اور پھر کچھ عرصہ، آج ہمارے زمانے میں ہمیں عجیب کہانی سنا دی جاتی ہے۔ یہ میں نے بہت شارٹ ٹائم میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی۔ اب چلتے ہیں آخری 10 دنوں کی طرف، بڑے شارٹ ٹائم میں، یعنی میں اصل بات آپ سے کر رہا ہوں کہ ہمیں اس سے حاصل کیا کرنا ہے، ہمیں لینا کیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کی وفات کے بعد، حضرت حسین بہت بہادر انسان ہے کہ نہیں؟ سب مانتے ہیں؟ جس کو حسین حق سمجھے اس کو حق سمجھتا ہے، جس کو حق نہیں سمجھتا اس کو نہیں سمجھتا۔
حضرت معاویہ کو انہوں نے حق سمجھا تو اس کے ہاتھ پہ بیعت کی، ان کے بیٹے کو انہوں نے نہیں سمجھا، نہیں کی۔ ہم تو اس حسین کو مانتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ نعوذ باللہ حسین ڈر گیا تھا یا ویسے ہی کوئی مسئلہ ہو گیا تھا ان کے لیے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، حسین ایسا نہیں ہو سکتا، ذہن سے نکال دیجئے۔ حسین نے جس کو حق سمجھا حسین اس پہ ڈٹا، اس کے ساتھ چلا، جس کو نہیں سمجھا اس کے خلاف بھی ڈٹا، دنیا نے دیکھا۔ اس میں بھی بڑے حقائق ہیں، میں آپ کو مختصر آپ کے سامنے رکھوں۔ حضرت حسین مدینہ کی سرزمین پہ ہیں، جانا چاہ رہے ہیں، جانا کیوں چاہ رہے ہیں؟ حضرت حسین کو کوئی اقتدار کی لالچ نہیں تھی، وہ ایسے بندے نہیں تھے، ان کے دل کے دماغ کے کسی خانے میں بھی اقتدار کی محبت نہیں تھی۔ وہ تو دلوں پہ حکمرانی کرتے ہیں، وہ تو لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کرنے والے لوگ تھے۔ وہ کیسے ان کے ذہنوں میں کبھی اقتدار کا لالچ آتا؟ کوئی نہیں تھا۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ہے، یزید تخت خلافت پہ آیا، کچھ لوگوں نے مانا، کچھ نے نہیں مانا۔ کب کس نے مانا میں اس بحث میں نہیں جاتا، میں ہاتھ حسین کی کرتا ہوں کہ حسین نے نہیں مانا، حسین اس کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حسین مدینہ سے کیوں نکلے؟ حسین کیا اس کے پاس جا کر کے اس سے لڑائی چاہتے تھے کہ نہیں چاہتے تھے؟ سب سے پہلے یہ بنیادی بات سمجھیے، حسین مدینہ کے اندر بڑے پرسکون انداز میں اپنے دن گزار رہے ہیں، اپنی دینی خدمات میں مصروف ہیں، اپنے معاملات میں مصروف ہیں۔ جہاں جہاد کا موقع آتا جہاد کے لیے جاتے، بیٹھنے کا موقع آتا بیٹھ بھی جاتے، گھر میں آتے گھر میں آرام کرتے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی بیٹھتے، سارے معاملات کر رہے تھے۔ حسین کو جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ حسین مدینہ کی سرزمین میں ہے، حسین اپنے گھر سے اٹھ کر مکہ کی سرزمین پہ آتا ہے۔ مکہ کی سرزمین پر اس وقت بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، ان میں بڑے بڑے صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن زبیر موجود ہیں، عبداللہ ابن عباس موجود ہیں، عبداللہ ابن مسعود موجود ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم، یہ بڑے 4 صحابہ موجود ہیں۔ چاروں کے پاس آتے ہیں، فرمایا مجھے بتائیے، میں کربلا کی طرف سفر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ نہیں کہا، فرمایا میں کوفہ کی طرف جانا چاہتا ہوں، کوفہ والے مجھے بلا رہے ہیں۔ میں تمہیں کیوں بلا رہے ہیں؟ میں جی کیوں بلا رہے ہیں آپ کو؟ انہوں نے کہا جی وہ یزید کی حکومت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ کو کس نے کہا ہے؟ حضرت حسین نے فرمایا کہ یہ میرے پاس خطوط ہیں۔ وہ سینکڑوں خطوط تھے، بڑے بڑے لوگوں کے خطوط ہیں، وہ حضرت حسین کے پاس آئے ہوئے ہیں۔ ہاں یہ خطوط ہیں عبداللہ ابن عباس جو ان کے والد کے چچا کے بیٹے ہیں، بلکہ ان کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم، تینوں نے کہا کہ حسین ہم تمہیں جانے کی اجازت نہیں دیتے، ہم نہیں چاہتے کہ آپ جائیں، کیونکہ آپ کے والد کو بھی کوفہ والوں نے بلایا تھا، مدینہ دار الخلافہ تھا، یہاں سے اٹھ کر وہ کوفہ کی طرف گئے تھے، کوفہ والوں نے ان سے وفاداری نہیں کی ہے، ان کو شہید کرنے میں کوفہ والوں کا کردار ہے، آپ مت جائیے، ہم آپ کے ساتھ اس حوالے سے ایگری نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا کہ عمر کہ حسین میں بھی یزید کی بیعت کے لیے تیار نہیں، لیکن ہم خلافت کریں گے مدینہ کی سرزمین پر، ہمیں ضرورت نہیں ہے جانے کی۔ اور عبداللہ ابن زبیر کا فیصلہ کس قدر بہترین ثابت ہوا کہ اب یزید کی حکومت 2 سال رہی نا تقریباً، عبداللہ ابن زبیر نے مدینہ پر 6 سال خلافت کی ہے، 6 سال، یعنی کہ اس قدر درست فیصلہ تھا ان کا۔ انہوں نے کہا جی ہم یہاں پہ ہم اس کی بیعت کا انکار کر رہے ہیں، مدینہ کے اندر ہم یہاں پہ ان کی بیعت کا انکار کر رہے ہیں اور ہم یہیں پہ انکار کریں گے، ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ خیر ایک مشیت کا بھی ارادہ ہوتا ہے، تقدیر بھی ہوتی ہے، وہ بھی اپنا کام کر رہی تھی۔ حضرت حسین کے دل نے تسلیم بھی کیا کہ بات تو صحیح ہے۔ خیر اس کے بعد خطوط کا تاتا بدا کہ نہیں جی آپ آئیں، خطوط کی تعداد سینکڑوں سے ہزاروں میں ہو گئی۔ انہوں نے اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل کو بھیجا، مسلم بن عقیل وہاں پہ گئے،
30,000 آدمی نے کوفہ کی سرحد پر ان کا استقبال کیا ہے۔ 30,000 آدمی معمولی نہیں ہوتے، بڑے تھے۔ 30,000 آدمی حضرت مسلم بن عقیل کا استقبال کرتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب یہ دیکھا، انہوں نے واپسی فوراً وہیں سے سرحد پر سے خط لکھ دیا، حضرت حسین کو کہ حالات بڑے سازگار ہیں، آپ تشریف لائیے۔ اور وہاں پہ حالات کیا ہوئے؟ حضرت مسلم بن عقیل کا صبح کے وقت استقبال کیا گیا۔ جب ظہر کا وقت ہوا، جب لوگوں کو پتا چلا، جب دوسری فوجوں کو پتا چل رہا ہے کہ معاملات اس طرح بغاوت کی طرف یا دوسری طرف جا رہے ہیں، انہوں نے جو بھی سمجھا، جب فوجیں شہر میں پھرنا شروع ہوئیں تو ظہر کی نماز کا وقت ہے، وہاں پر 30,000 نہیں 200-400 لوگ صرف بقایا مسلم بن عقیل کے ساتھ مسجد کے اندر موجود رہ گئے۔ کوفہ کی جامع مسجد ہے، وہاں پر 300-400 بندہ، جہاں پر 30,000 سے زیادہ لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ جب عصر کا وقت ہوا تو مسلم بن عقیل کے ساتھ صرف 7 یا 8 بندے بقایا ہیں اور کوئی بقایا نہیں رہا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو حالات کا پتہ چل گیا کہ یہاں پر تو حالات کچھ اور چل رہے ہیں، ان کی زبانیں ہمارے ساتھ ہیں، تلواریں ان کے ساتھ ہیں۔ جب انہوں نے دوبارہ سفیر کو بھیجنا چاہا تو اس میں ٹائم لگا۔ ادھر حضرت حسین کو وہ سفیر ملا، حضرت حسین چلے۔ حضرت حسین کے ساتھ ایک لشکر تھا، بڑا لشکر تھا، جہاں سے گزرتے جا رہے ہیں لشکر بنتا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، اکیلا ہی بڑا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا، کارواں بنتا جا رہا ہے۔ جب ایک جگہ پہ پہنچے، حضرت مسلم بن عقیل کا دوسرا سفیر آیا، اس نے کہا جی بالکل ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، پتہ چل گیا۔ حضرت حسین بھی پریشان ہوئے کہ کیا معاملہ ہو گیا۔ حضرت حسین نے وہاں پر لوگوں سے کہا، فرمایا کہ اس سے پہلے ہمارا ارادہ تو کچھ اور تھا کہ ہم جائیں گے وہاں پر نظام بنائیں گے، اب ایسا کوئی معاملہ سامنے نہیں ہے، وہ کوئی وہاں پر ایسی فضا نہیں ہے، ساری فضا ہمارے خلاف ہے، اس لیے ہم نہیں جائیں گے۔ جس نے واپس جانا جائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سب واپس ہوئے، خانوادہ حسین وہاں موجود رہا۔ حضرت حسین کا پروگرام تھا کہ واپس چلتے ہیں، حضرت مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا نہیں، اب تو ہم بدلہ لے کے جائیں گے۔ حضرت حسین نے کہا تمہارا بھائی ہے تو میرا نہیں ہے، میں بھی چلوں گا۔ اب یہ سفر کسی اور طرح سے شروع ہوا ہے۔ اب چلے، وہاں پہنچے، وہاں پہ حالات بنے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں ہوا کیا۔ حضرت حسین وہ خطوط تقریباً کہتے ہیں 12,000 کے قریب خطوط تھے، 12,000 خطوط، اس کے اندر کئی لوگوں کے سائن، بات کہاں پر جاتی ہے، لاکھ کے قریب بات چلی جاتی ہے۔ حضرت حسین جب کرب کوفہ کے میدان میں پہنچے، وہ میدان میں بڑی جامع مسجد کے اندر ظہر کی نماز غالباً ادا کی، وہاں پہ کھڑے ہوئے، کوئی پاس آنے کے لیے تیار نہیں، اپنے خاندان کے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت حسین نے وہاں پر ایک خط نکالا اور نام لے کر کے کہا، اسد تم کہاں ہو؟ تم نے یہ خط لکھا تھا کہ نہیں لکھا تھا؟ سلیمان ابن ربیع تم کہاں ہو؟ تمہارا یہ خط میرے پاس موجود ہے۔ اشعث بن قیس تم کہاں ہو؟ تمہارا یہ خط میرے پاس موجود ہے، تاریخ کے اندر موجود ہے۔ اس حضرت حسین نام لے کر کے لوگوں کو بلاتے رہے، کوئی پاس نہیں آ رہا۔ حضرت حسین اپنے خیمے کے پاس بڑے مغموم ہو کر کے بیٹھے اور سمجھ لیا کہ ان لوگوں نے ویسے ہی ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے جیسے انہوں نے میرے باپ کو دھوکے سے بلا کر کے شہید کیا۔ بات آسان ہوتی جا رہی ہے کہ شہید کرنے والے کون ہیں؟ بلانے والا شہید ہوگا کہ کوئی اور ہوگا؟ کیوں جی؟ بلانے والا یہ نا جنہوں نے خطوط لکھے، 12,000 کے قریب خطوط ہوں۔ میں تھوڑی سی آگے اور بھی نشاندہی کرتا ہوں آپ کو کہ ان کی تلواریں ان کے ساتھ نہیں تھی، ان کے دل بھی ان کے ساتھ نہیں تھے، اور جب وہ وہاں نہیں تھے تو زبانیں تو تھیں، پھر نہ زبان ان کے ساتھ رہی، نہ دل رہے، نہ تلواریں رہی، وہ سارے کے سارے بدل گئے۔ وہ اس قدر بزدل لوگ تھے،
جنہوں نے ان کے باپ کو بھی شہید کیا، اب ان کو بھی شہید کرنے کے در پہ ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، کربلا کا میدان ہے، اب وہاں پہ موجود ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے موجود، اب وہاں پہ بڑی عجیب بات ہے، اور جو ہماری سنیوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ ایک اہم بات آپ کو اس کا ذکر کروں، اور دوسروں کی کتابیں بھی موجود ہے، یعنی کہ اہل تشیع کی کتابوں میں بھی، زیادہ ان کے ساتھ ہی یہ مسئلہ ہوتا ہے، ان کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ جلاء العلوم بڑی معتبر قسم کی کتاب ہے ان کی، ہماری کتابوں میں تو ہے ہی، سنیوں کی کتابوں میں، ساری کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت حسین وہاں پہ پہنچے، وہاں پہ پہنچ کر عبید اللہ ابن زیاد لشکر کا کمانڈر ہے، حضرت حسین نے اس سے بات کی کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہوئے، ہمارے بھائی کو ظلماً شہید کیا گیا، ہم قصاص چاہتے ہیں۔ بنیادی مسئلہ قصاص کا تھا کہ ہمیں اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ چاہیے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا یہ تو مشکل نہیں ہے، تو آپ جو نکلے تھے بڑا شور سن رہے تھے، انہوں نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، وہ شور جنہوں نے ڈالا تھا وہ ان میں سے کوئی بھی ادھر نہیں آیا۔ بات ہوئی، اب کیا ہونا چاہیے؟ دونوں کی کتابوں کے اندر، شیعہ سنی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت حسین نے 3 شرطیں رکھی، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ، کہ 3 شرطیں رکھی حضرت حسین نے۔ میں مسئلہ قصاص کا ہے، یہ حل ہو جائے گا، میں 3 شرطیں ہیں، یا تو مجھے واپس جانے دو، ہم واپس چلتے ہیں، یا دوسری بات فرمائی کہ مجھے اسلامی سرحدات پہ جانے دو، میں وہاں پہ جا کے جہاد کرتا ہوں، اور تیسری بات مجھے یا یزید کے پاس پہنچنے دو، وہ ہمارا رشتہ دار بھی لگتا ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ اور ہماری کتابوں میں، سنیوں کی کتابوں میں پتہ کیا لکھا ہے کہ حضرت حسین نے فرمایا کہ میں اس سے جا کے بات کرتا ہوں، ہم جو معاملہ طے کریں گے وہی معاملہ ہوگا۔ اور اہل تشیع کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حسین نے فرمایا میں اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دوں گا جا کے، یہ ہم نے نہیں لکھا، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ معاملہ سمجھ جانا چاہیے۔ حضرت حسین، خیر عبید اللہ ابن زیاد ابتدا میں تیار ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے جی، یہ کوئی معاملہ نہیں ہے، ہم کر لیتے ہیں۔ تو لیکن شمر اتنا بڑا لعین تھا، اس نے اس کے کان میں کہا اگر تو ایسے ہی لے گیا تو ہمارا روب تو قائم نہیں رہے گا، حسین تو چھا جائے گا جا کے، حسین تو وہاں پہ پھر حسین ہی حسین ہوگی۔ لیکن شمر کو نہیں پتا تھا کہ اگر آج وہ حسین ہونے دیتا تو شاید آج اس انداز میں حسین نہ ہو رہا ہوتا جس انداز میں آج ہو رہا ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اس کو نہیں پتا تھا، اس کو شاید یہ لگ رہا تھا کہ میں حسین کا قصہ شاید پاک کر دوں گا، لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ رب ذوالجلال قرآن میں کہہ چکے ہیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو شہید ہو جائے، جو کٹ جائے، جو مر جائے میرے راستے میں، تم نے اس کے بارے میں کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، سوچنا بھی نہیں ہے کہ مر گیا، وہ زندہ ہے، وہ تا حیات زندہ رہے گا، تا قیامت زندہ رہے گا۔ شمر اپنی ساری لعینیت کے ساتھ، اپنی ساری ملعونیت کے ساتھ تا قیامت لعنت کا مستحق بن گیا، اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما تا قیامت رحمت کا مستحق بن گئے۔ اس نے نہیں مانی، میدان گرم ہوا، شہید ہوئے، وہ میدان تھا پہ شہید ہونا تھا۔ میں ایک اور بات آپ کو بتانے لگا، آپ یہ بات سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ ایک اور بات کہ خیمے کو آگ لگا دی، سنیں یہ واقعہ سنتے ہیں کہ نہیں؟ بڑی شد و مد کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ خیمے کو آگ لگا دی، خیمے کو آگ کس نے لگائی؟ کیوں جی؟ کوفہ والے تو پیچھے رہ گئے، اب تو وہ عبید اللہ ابن زیاد کی فوج تھی۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے، حضرت حسین تو اس خیمے کو آگ نہیں لگا سکتے تھے، اور یہ بات بھی طے ہے کہ اس خیمے سے کوئی لاش نہیں نکلی، کوئی جلسہ نہیں ہے، کوئی آگ کے ساتھ جل کے مرا نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، صرف خیمے کو جلانے کی بات کی جاتی ہے، صرف بات کو بنانے کے لیے، بتانے کے لیے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں
کہ اس خیمے کے اندر تھا کیا؟ اس خیمے کے اندر جو بھی تھا، حسین تو اس کو آگ نہیں لگا سکتے تھے۔ اس خیمے کے اندر جو بھی موجود تھا، حضرت حسین کے ساتھی تو اس کو آگ نہیں لگا سکتے تھے۔ اب آگ کون لگائے گا؟ اب کوئی کہے کہ جناب شمر کی فوج نے آگ لگائی یا عبید اللہ ابن زیاد کی فوج نے آگ لگائی، تو ان کا آگ لگانا بھی مفید نہیں تھا، کیونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ یہ خیمہ خالی ہے، اس کے اندر کوئی زیرو نہیں ہے، اس کے اندر کوئی جاندار نہیں ہے، اس کے اندر کوئی مرد عورت بچہ موجود نہیں ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس خیمے کو آگ کیوں لگی؟ جبکہ حسین نے تو لگانی نہیں تھی، جب اس کے اندر موجود کوئی نہیں تھا تو یزید کی فوج نے آگ کیوں لگائی؟ تو بات یہ ہے کہ یہ وہ خیمہ تھا جس کے اندر وہ 12,000 خط پڑے ہوئے تھے، وہ خطوط تھے اس خیمے کے اندر، جس کی وجہ سے اس خیمے کو ان لوگوں نے آگ لگائی جنہوں نے خطوط حسین کو لکھے تھے، کیونکہ خط لکھنے والا کوئی بھی حسین کے ساتھ نہیں تھا، سارے دوسرے لشکر کے اندر موجود تھے۔ انہوں نے موقع دیکھ کر وہ خیمے کو آگ لگا کر ثبوت ضائع کر دیا تاکہ ہمارے نام یزید کے پاس نہ پہنچے، اگر اس کے پاس پہنچتے تو وہ بھی ان کو معاف نہ کرتا، کم از کم ان کو اس حوالے سے تو قتل کر ہی دیتا کہ تم نے میرے ساتھ غداری کی ہے۔ سارا ثبوت مٹایا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ واقعہ کربلا کے میدان کے اندر جو سرزد ہوا، یہ بہت بڑا واقعہ تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اصولوں پہ ڈٹے ہیں۔ ایک اصول انہوں نے جو بنایا اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، ہمیں اس سے سبق یہ ہے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے حسین نے جو اصول دیا تھا، ہمیں اس اصول کو زندہ رکھنا ہے، ہمیں اس اصول کو قائم رکھنا ہے، ہمیں اصول سے ہٹنا نہیں ہے، کیونکہ اسلام کی زندگی اسلام کے اصولوں سے وابستہ ہے۔ اگر اسلام کا اصول بنایا ہوا جو حسین نے ہمیں اصول دیے ہیں اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی عظمت کے لیے، اسلام کی شان و شوکت کے لیے، انہی اصولوں پہ حسین کے خطوط پہ چلیں گے تو اسلام کو سربلندی ملے گی، وگرنہ سربلندی نہیں مل سکتی ہے۔ میں اس پر یہی کہتا ہوں کہ خاک و خون میں لتھڑے ہوئے جانبازوں سے پیش آتی ہے مشیت بڑی تقدیر کے ساتھ، اور اللہ کا 100 بار شکر ہے کہ اس نے جس نے وابستہ کیا ہمیں دامن شبیر کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا الہ العالمین، ہم سب کی حاضری قبول فرما۔ یا الہ العالمین، جس مقصد کے لیے سیدنا حسین رضی اللہ عنہما نے قربانی دی ہے، یا اللہ ہمیں اس اصولوں کو سامنے رکھ کر اسلام کی عظمت کے لیے اور نشاط ثانیہ کے لیے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب میں اتحاد اور اتفاق محبتیں پیدا فرما۔ یا الہ العالمین، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے نام سے جو ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں ان سب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو، سنی مسلمانوں کو اکٹھا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو سمجھ بوجھ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعائیں اپنے حضور قبول فرما۔ یا اللہ سب بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد مدرسے کی انتظامیہ، ان کے معاون، ان کے کام کرنے والے، آج کے پروگرام کو آرگنائز کرنے والے، یا اللہ سب کی زندگیوں میں، ان کے کاروباروں میں، گھر باروں میں، اولادوں میں برکتیں پیدا فرما۔ اے الہ العالمین، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہماری دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔